تو پھر کون کام آیا؟ وہی ولی اور دوست اور مددگار جو تمام اشیاء پر تصرف رکھنے والی ذات ہے۔ اس نے خلیفۃ المسیح رابع کی ایسی حفاظت اور مدد سفر کے دوران فرمائی مختلف مواقع پر جو کوئی بھی دنیاوی دوست نہیں کر سکتا۔ پھر اس بات نے جہاں افراد جماعت کے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کی، وہاں اس ہجرت کے نتیجے میں جماعت کی عددی ترقی بھی ہوئی، اور پھر MTA کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے روحانی ترقی اور تبلیغ کے سامان بھی مہیا فرمائے۔ ایک وقت میں دنیا میں ایک آواز سنی جاتی ہے جو تربیت اور تبلیغ کی طرف توجہ دلانے والی ہے۔ پھر اس آیت میں جہاں ایمان میں ترقی کے ساتھ ساتھ جسمانی ترقی کا وعدہ کیا گیا ہے، وہاں ایمان نہ لانے والوں کے بارے میں بتایا کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ اصولی فیصلہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کرنے والے شیطان کے دوست ہیں، اور شیطان روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ کبھی اس کے پیچھے چلنے والے روشنیوں کے نظارے نہیں کر سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ فرمایا اور مکے والوں کو ہدایت کی طرف بلایا، تو سرداران قریش، جن میں سے بعض بڑے عقل مند اور اچھے انسان کہلاتے تھے اور بعض نیکیاں بھی کرتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر یا بہکاوے میں آنے کی وجہ سے ان نیکیوں سے محروم ہوتے چلے گئے، اور آخر ہلاکت ان کا مقدر بن گئی۔ ابو الحکم پہلے ابو جہل بنا اور پھر ذلت کی موت ملی۔ گزشتہ خطبے میں نے ذکر بھی کیا تھا اس کا، اور آج تک ابو جہل ہی کہلاتا ہے، بلکہ تا قیامت ابو جہل ہی کہلائے گا۔ تو اس کا ولی شیطان تھا جو اس کی کچھ مدد نہ کر سکا، اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا وہ۔ لیکن حبشی غلام بلال ایمان کی نور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے، اور اللہ تعالیٰ کی دوستی اور مدد کے نتیجے میں قیامت تک سیدنا بلال کا مقام پا گئے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں روحانیت اور سچائی کے دعوے دار ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام کے جو منکرین تھے آپ کے مقابلے پر کھڑے ہو کر اندھیروں میں ڈوبتے چلے گئے۔ لیکن کئی ایسے جو جاہل اجڑ تھے، کئی ایسے جو رشوت خور اور بدنام زمانہ تھے، جب ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق روحانیت میں ترقی کرنے والے بنتے چلے گئے، بس نبی کے انکار کرنے والے اس انکار کی وجہ سے اندھیروں میں گرتے چلے جاتے ہیں، اور شیطان ان میں کینہ اور بغض اور ناانصافی اس قدر بھر دیتا ہے کہ وہ مزید ظلمات میں پھر گرتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ان کے انجام کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے
کہ ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس دنیا میں بھی وہ حسد کی آگ میں اور دشمنی کی آگ میں جلتے چلے جائیں گے۔ جماعتی ترقی کا ہر قدم ان کے بغضوں اور کینوں کو بھڑکائے گا، لیکن ان کے یہ غصے اور کینے ان لوگوں کو جن کا ولی اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب پھر میں لغت کے کچھ حصے کی طرف آتا ہوں۔ لسان میں لکھا ہے کہ بعض نے ولیہم کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ مومنوں کو ثواب دینے اور ان کے نیک اعمال پر انہیں جزا دینا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ولی اللہ کا دوست لفظ ولی میں مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کوئی کام کرنے کا مضمون پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا چنیدہ اور مقبول بندہ اللہ تعالیٰ کے مسلسل فضلوں اور انعامات کا مظہر ہوتا ہے۔ الولی والمولا، اس کی گرامر کی تفصیلات چھوڑتا ہوں۔ اب آگے بیان ہے کہ مومن کو ولی اللہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن مولا اللہ کہنا ثابت نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے متعلق ولی المومنین و مولا ہوں دونوں طرح کہنا درست ہے۔ پھر انہوں نے مختلف آیات کے حوالے سے آگے اس کی مزید وضاحت کی ہے۔ مثلا ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، سورہ محمد کی آیت ہے۔ پھر نعم المولا و نعم النصیر، انفال کی آیت ہے۔ پھر قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، سورہ جمعہ کی آیت میں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاھم الحق، سورۃ الانعام کی آیت ہے۔ وما لہم من دونہ من وال، الرعد کی آیت ہے۔ اس میں وال ان کے معنی ولی ان کے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے ان آیات کے حوالے سے گرامر کی بحث کی ہے، تو اس بحث میں جانے کے بجائے میں آیات کو پیش کرتا ہوں۔ پہلی آیت جو سورہ محمد کی ہے وہ مکمل اس طرح ہے کہ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، یہ اس لیے ہے کہ اللہ ان لوگوں کا مولا ہوتا ہے جو ایمان لائے، اور کافروں کا یقیناً کوئی مولا نہیں ہوتا۔ اس آیت سے پہلے کی آیات میں سے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے مومنو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کرے گا۔ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے کے مسلمانوں کو بھی نصیحت ہے اور تنبیہ بھی ہے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے دین کی مدد تم پر فرض ہے، اور یہی چیز پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹتے ہوئے تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے حصہ لینے والا بنائے گی، تمہارے ایمان مضبوط ہوں گے اور تم ایک جماعت کہلاؤ گے۔ اور خاص طور پر مسیح موعود کے زمانے میں جب تجدید دین ہونی ہے، مسلمانوں پر فرض ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرستادے کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ کی اگر یہ مدد کریں گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے نظارے دیکھیں گے۔ اور ایمان نہ لانے والوں کا پہلے انبیاء کے منکرین والا حال ہوگا۔ آج بھی مسلمانوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے، میں کئی مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں